لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا۔ ہماری نظروں کے سامنے ہم اسلام کا جنازہ نکالتے ہیں، ہماری بیویاں جنازہ نکالیں، ہمیں غیرت بھی نہیں آتی۔ ان میں سے کسی نے ہماری ذات کو کوئی ٹھیس پہنچا دی، آپ کے لیے انتقام لینے میں سب سے آگے اپنے آپ کو اسی طرح بنا لیں جس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اگر طاقت ہے تو ہاتھ سے روک دیں، کم طاقت ہے زبان سے بولیں تو کم سے کم وہ دل سے بھی برا نہ جانے، تو اس کے بعد رائی کے دانے کے برابر ایمان بھی نہیں بچا۔ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، معاف کرنے سے بندے کی عزت کم نہیں ہوتی۔ جو اللہ کے لیے جھکے گا، تواضع اختیار کرے گا، عاجزی اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے اٹھا دے گا، اللہ تعالیٰ اسے بلند کر دے گا۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سوچ دی، آپ کو عزت چاہیے نا، عزت چاہتے ہیں، اگر عزت چاہیے تو آپ کو ایک کام کرنا پڑے گا، معاف کرنا پڑے گا۔ آپ کو لگتا ہے کہ کائنات میں سب سے زیادہ عزت محمد رسول اللہ کی ہے؟ لگتا ہے یہ جذبات میں، بس مسلمان ہے تو جذبات میں بہہ گئے، ایموشن میں کہہ دیا، ایسا تو نہیں ہے نا۔ سچا جواب ہے، حقیقی جواب۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 59 میں نے آپ تک پہنچائی ہے۔ اس آیت کی روشنی میں ایک حدیث سمجھنے کی آج ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ موجودہ وقت میں معاشرے کو قرآن مجید کی اس آیت کی اور جو حدیث میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں اس کی اشد اور انتہائی ضرورت ہے۔ پہلے اس آیت پر غور کریں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 159 ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اللہ کی رحمت سے آپ ان کے لیے نرم واقع ہوئے، اللہ کی رحمت سے آپ ان کے لیے نرم واقع ہوئے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ کی باتیں سخت ہوتی اور آپ کا دل پتھر ہوتا، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یہ آپ کے پاس سے بھاگ جاتے، رکتے نہیں آپ کے پاس۔ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اگر ان سے کوتاہی ہو جائے درگزر کر دیا کریں، کوئی غلطی کر بیٹھیں اللہ سے مغفرت طلب کر لیا کریں، اور جب بھی کوئی بڑا معاملہ ہو ان سے مشورے کر لیا کریں۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، پھر جب آپ عزم کر لیں، پختہ ارادہ کر لیں، اللہ پر توکل کریں، اللہ پر بھروسہ کریں، اٹھائیں قدم۔ ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ پر بھروسہ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے، دوست رکھتا ہے۔ آپ نے غور کیا اس آیت میں بات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی جا رہی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جتلایا جا رہا ہے کہ اگر آپ نرم گو اور نرم دل ہیں، نرم گو کا مطلب نرم بولنے والے، اگر آپ نرم بولنے والے ہیں، نرم دل ہیں، تو یہ آپ کے اوپر اللہ کی خاص رحمت ہے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، اللہ کی طرف سے رحمت کی وجہ سے، لِنْتَ لَهُمْ، آپ ان کے لیے نرم ہیں۔ اور نرم ہیں کن کے لیے؟ یہ بات قابل ذکر ہے، نرم ہیں صحابہ کرام کے لیے جو نئے نئے ایمان لائے ہیں، نئے نئے اسلام لائے ہیں، ان کے لیے اللہ کی رحمت سے آپ نرم ہیں۔ اگر آپ یہ نرم نہیں ہوتے تو کیا ہوتا؟ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ کی زبان سخت ہوتی، اگر آپ کا دل سخت ہوتا، تو یہ جو ایمان لائے ہیں، یہ جو آپ کے آس پاس موجود ہیں، یہ آپ سے بدزن ہو جاتے، یہ آپ سے بدک کر بھاگ جاتے، لَانفَضُّوا، یہ چھٹ جاتے، یہ دور ہو جاتے۔ مگر یہ آپ سے جڑے ہوئے ہیں، آپ سے لگے ہوئے ہیں، اس کا مطلب آپ نرم گو اور نرم دل ہیں، اور آپ کی نرم گوئی اور نرم دلی اللہ کی رحمت ہے۔ تو آپ کیا کریں؟ اگر ان سے کوئی چوک ہو جائے درگزر کر دیا کریں، کوئی غلطی ہو جائے استغفار کر لیا کریں، اور کوئی بڑا معاملہ ہو تو آپ ان سے مشورے کر لیا کریں۔ یہ 3 حکم اللہ تعالی نے دیا۔ اندازہ لگائیں
کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور پر یہ بات محسوس کرائی کہ اگر آپ پر ایمان لانے والے بھی آپ کے ساتھ جڑے رہیں، آپ کے ساتھ لگے رہیں، آپ کے ساتھ بنے رہیں، اس کے لیے آپ کا نرم گو اور نرم دل ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ نرم گوئی اختیار نہیں کریں گے، نرم دلی اختیار نہیں کریں گے، تو آپ کے ساتھی بھی آپ کے ساتھ جڑے ہوئے نہیں رہیں گے، بلکہ دھیرے دھیرے آپ سے چھٹ جائیں گے، دور ہو جائیں گے، بگڑ جائیں گے، متنفر ہو جائیں گے۔ اب اندازہ لگائیے، اگر ایمان لانے والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا یہ حکم تھا، تو جو لوگ ایمان ہی نہیں لائے ہیں ان سے تعلقات میں، معاملات میں کتنی نرمی کا حکم اللہ رب العالمین کا ہوگا۔ کچھ مثالیں میں آپ کو بتاؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کچھ ضابطے اور طریقے یہ تھے کہ اگر کوئی اسلام کو مٹانے، اسلام کو ختم کرنے، اسلام کو دبانے کے ارادے سے آپ کے سامنے آتا تو آپ جتنی سختی ہو سکتی تھی اتنی برتتے تھے، لیکن اگر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پرسنل طور پر ذلیل کرنے آتا، رسوا کرنے آتا، چوٹ پہنچانے آتا، تکلیف دینے آتا، تو آپ اس کے ساتھ جتنی ہو سکتی تھی اتنی نرمی کرتے تھے۔ یہ دو باتیں بہت اچھی طرح ہمارے ذہن میں رہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح بخاری کی ایک حدیث کے مطابق فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کبھی انتقام نہیں لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کبھی انتقام نہیں لیا۔ کیا مطلب؟ کسی نے آپ کو گالی دے دی، آپ نے پلٹ کر کہا بھی نہیں کچھ۔ کسی نے آپ کو برا بھلا کہا، کسی نے آپ کو تکلیف دی، کسی نے آپ کو کچھ بھی کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کبھی انتقام نہیں لیا۔ مگر وہیں انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی اسلام کے قانون کو توڑتا تو پھر وہ آپ سے سخت کسی کو نہیں پاتا تھا۔ آئی بات سمجھ میں؟ اگر کوئی سامنے آتا اسلام کو ختم کرنے، اسلام کو دبانے، اسلام کو مٹانے، اسلام کو کچلنے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اشداء علی الکفار ہو جاتے تھے۔ پھر اسلام کو مٹانے کی کوشش کرنے والوں کے لیے آپ اتنے سخت ہوتے کہ پھر اس سے زیادہ سختی کی گنجائش اسلام کو مٹانے آیا ہے۔ لیکن اگر کوئی آپ کی ذات کو ٹارگٹ کرتا، جانے دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کچھ پہلو میں آپ تک پہنچاتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ہیں۔ مکہ کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان لانے، نبوت سے پہلے جتنے اچھے اچھے القاب ہو سکتے تھے وہ سب دیتے تھے۔ صادق ہیں، امین ہیں، فلاں ہیں، فلاں ہیں، سب دیتے تھے۔ نبوت کے بعد وہ لوگ مجنون، ساحر یعنی جادوگر، شاعر باتیں بنانے والا، اور اس طرح کے اور نہ جانے کیا کیا کہنے لگے۔ مجنون ہیں، کاہن ہیں، ساحر ہیں، شاعر ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ آپ پوری زندگی تلاش کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی پلٹ کر یہ بھی کہا ہو کہ میں مجنون نہیں ہوں، یہ بھی کہا ہو۔ آپ تلاش کریں پوری زندگی میں، آپ نے ایک بار، بھائی اچھے خاصے آدمی کو آپ کہیں ارے پاگل، وہ تو پلٹ کر یہ کہتا ہے تو پاگل، تیرا باپ پاگل، تیرا خاندان پاگل، تیرا پورا کنبہ پاگل۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی زندگی میں پلٹ کر یہ نہیں کہا کہ میں پاگل نہیں ہوں، کیونکہ آپ کیا ہیں وہ تو ہیں۔ کسی کے کہنے سے نہ آپ پاگل ہوں گے، نہ کسی کے کہنے سے عقل مند ہوں گے۔ سوال یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو پہچانتے ہیں یا کسی اور کو آپ کی پہچان کرانی پڑے گی؟ پتہ نہیں میری یہ بات سمجھ میں آئی یا نہیں آئی۔ بھئی آپ کیا ہیں یہ آپ کو پتہ بھی ہے یا سامنے والا بتائے گا آپ کو کہ آپ کیا ہیں؟ اگر دوسری طرف میں آپ کو بتاؤں، ایک آدمی اسے کوئی کہے کہ آپ بڑے چالاک ہیں، اندر سے خوش ہو جاتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ وہ ہو یا نہ ہو اس کے کہنے سے ضرور ہو جائے گا چالاک۔ اور اگر کوئی کہے بڑے بیوقوف ہیں آپ، تو بڑا غصہ ہو جاتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ وہ بیوقوف ہے یا نہیں ہو تو یہ طے کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے، نہیں تھے، آپ کو اچھی طرح معلوم تھے۔
لہذا اگر کسی نے آپ کی تعریف کی انتہا کر دی تو آپ اپنی جگہ سے اونچے نہیں ہوئے، کھولے نہیں۔ اور اگر آپ کو کسی نے مجنون بھی کہہ دیا، آپ نے یہ نہیں کہا کہ کدھر سے مجنون دکھتا ہوں میں، کہاں سے پاگل لگتا ہوں میں تو مجنون نہیں ہوں، اتنا بھی نہیں کہا۔ بھائی تمہیں مجھے جو سمجھنا ہے سمجھو، میں کیا ہوں مجھے اچھی طرح پتا ہے، جو تم سمجھ سکتے ہو سمجھ لو اور آگے چلے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی طور پر نقصان پہنچانے کی جتنی بھی کوشش کی گئی، آپ پائیں گے کہ ان میں سے کبھی آپ نے انتقام نہیں لیا۔ وہ مثال کون نہیں جانتا کہ ایک جنگ سے آپ واپس آ رہے تھے، راستے میں آرام کرنے کے لیے لیٹے، ایک دشمن آیا، نیند کی حالت میں آپ کی تلوار اٹھائی اور تلوار نکال کر کہتا ہے من یمنعک منی، اب آپ کو مجھ سے کون بچائے گا، اب آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی جواب دیا جو بچانے والا تھا، اللہ بچائے گا۔ اس کے ہاتھ کانپے، تلوار چھوٹی، تلوار نیچے گر گئی، آپ نے تلوار اٹھائی، اس کے سامنے تلوار کی، اس سے یہی سوال پوچھا من یمنعک منی، اب تجھے کون بچائے گا؟ تو کہتا ہے کن خیر آخذ، اچھا پکڑنے والا بنیے، یعنی کہنے کا مطلب یہ تھا معاف کر دیجیے، تو کوئی مجھے بچا نہیں سکتا، معاف کر دیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان لے آؤ، اس نے کہا ایمان نہیں لاؤ، آپ نے فرمایا جاؤ چلے جاؤ، چھوڑ دیا اس کو۔ اب وہ زندگی بھر یہ کہتا کرتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر شخص میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ اس نے ایمان لایا نہیں لایا یہ تو بات کی بات ہے، مگر اس شخص نے ان لوگوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق پہنچایا جن لوگوں تک آپ کے اخلاق پہنچانے کے لیے کون جاتا، مگر اس نے ہر شخص کے دل میں ڈالا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کیا کرنے آیا تھا، جان لینے کے لیے۔ آخر کار یہ جان لینے کے قریب پہنچ چکا تھا، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز مانگی، ایمان لے آؤ، کہیں لاؤ، جاؤ چلے جاؤ چلے گئے۔ اب اور آپ دیکھیں کہ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کتنے ایسے لوگ تھے جنہوں نے آپ کو تکلیف پہنچائی، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا۔ یہاں میں آپ کو کیا سمجھانا چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان دو صفتوں پر غور کریں کہ اسلام کے لیے انتقام لینے میں سب سے سخت تھے اور ذات کے لیے انتقام لینے میں بالکل پیچھے تھے۔ اب الٹا کر کے ہم اپنے معاشرے کو دیکھیں، ہمارے معاشرے میں ہماری نظروں کے سامنے ہم اسلام کا جنازہ نکالتے، ہماری بیویاں جنازہ نکالیں، ہمارے بچے اسلام کو پیروں تلے کچلے روندیں، ہمارا بھائی، ہماری بہنیں، ہمارا معاشرہ، ہمارا کنبہ سبھی اسلام کے اوپر مٹی ڈال دیں۔ ہمیں غیرت بھی نہیں آتی، غصہ بھی نہیں آتا، برا بھی نہیں لگتا، انتقام لینا تو بہت دور کی بات، غلط بھی نہیں سمجھتے، برا بھی نہیں لگتا۔ اور اگر ان میں سے کسی نے ہماری ذات کو کوئی ٹھیس پہنچا دی، پرسنل اٹیک اگر کر دیا، تو پھر جب تک جان باقی رہتی ہے ہم کھنس لیے بیٹھتے ہیں کہ کس طرح اس کو اس کی اوقات دکھائیں۔ ہم اپنی ذات کے لیے انتقام لینے میں سب سے آگے اور اسلام کے لیے انتقام لینے میں سب سے پیچھے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بالکل مخالف ہے۔ بالکل اب ہمارے پاس دو راستے ہیں۔ پہلا راستہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اسی طرح بنا لیں جس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، جہاں کہیں بھی اسلام کی مخالفت ہو رہی ہو، اگر طاقت ہے تو ہاتھ سے روک دیں، کم طاقت ہے زبان سے بولیں تو کم سے کم کیا ہو رہا ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے، یہ مسلمان نہیں ہو کیا، کہاں گیا اسلام، محسوس تو کرائیں۔ اور اگر یہ بھی نہیں ممکن ہے تو کم سے کم دل سے برا جانا۔ دل سے برا جاننے کا مطلب شریک نہ ہو اس میں۔ اگر ہم اس میں شریک ہی ہو گئے، ہم اس کا حصہ ہی بن گئے، تو ہم نے تو دل سے بھی برا نہیں جانا۔ اور صحیح مسلم کی حدیث میں یہ وضاحت ہے کہ اگر کوئی برائی کو دل سے بھی برا نہ جانے تو اس کے بعد رائی کے دانے کے برابر ایمان بھی نہیں بچا۔ اب برائی کو برا نہ جانے تو پھر ایمان کہاں سے بچائے، پھر ایمان نہیں بچائے۔ ایک راستہ ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم اسلام کی مخالفت پر سخت ہو جائیں اور ذات کی مخالفت پر نرم ہو جائیں، یہ ایک طریقہ ہے۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر ہم اسلام کی مخالفت پر اتنی سختی نہیں برت سکتے جتنی سختی برتنے کا حکم اسلام کا ہے، تو کم سے کم اپنی ذات کے لیے انتقام لینے سے
کسی طرح تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی اتباع کریں، اپنی ذات کے لیے انتقام لینا چھوڑ دیں، اپنی ذات کے لیے انتقام نہ لیں۔ میں آپ کو اس آیت کے تناظر میں ایک حدیث سناتا ہوں، حدیث صحیح مسلم کی ہے، ابواب البر والصلہ والآداب کے اندر یہ حدیث مروی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کثیر الروایات صحابی، یعنی سب سے زیادہ حدیث روایت کرنے والے صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما نقصت صدقۃ من مال، صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا۔ وما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزت، معاف کرنے سے بندے کی عزت کم نہیں ہوتی، یہ دوسرا جملہ ہے، معاف کرنے سے بندے کی عزت کم نہیں ہوتی۔ اور تیسرا جملہ ہے وما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے جھکے گا، تواضع اختیار کرے گا، عاجزی اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے اٹھا دے گا، اللہ تعالیٰ اسے بلند کر دے گا۔ کتنے جملے اس حدیث میں؟ 3 جملے۔ آپ کو پتہ ہے ہر آدمی اپنے اندر ٹٹولیں تو ایک بڑی حقیقت آپ کو نظر آئے گی۔ جانتے ہیں اس حدیث کے 3 جملے میں جس چیز کا انکار کیا گیا ہے وہ تینوں چیزیں آج کے دور کا ہر انسان پسند کرتا ہے۔ پتہ نہیں بات سمجھ میں آئی یا نہیں آئی؟ اس حدیث میں جن 3 چیزوں کا انکار کیا گیا آج وہ تینوں چیزیں، آج کے معاشرے کا ہر انسان وہ تینوں چیزیں چاہتا ہے، کوئی نہیں بچا ہوا ہے۔ میں آپ کو محسوس کراتا ہوں، صدقہ سے مال کم نہیں ہوتا، تو مال کم نہیں ہونا کون پسند نہیں کرتا ہے آج؟ نہیں آئی بات سمجھ میں؟ مال کم نہ ہو یہ کون پسند نہیں کرتا؟ ہر کوئی پسند کرتا ہے نا۔ اور معافی سے عزت کم نہیں ہوتی، عزت کم نہ ہو یہ آج کون نہیں چاہتا۔ اور تواضع سے بندہ اونچا چاہتا ہے، اونچا نام ہو ہمارا، یہ آج کون نہیں چاہتا۔ ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ عزت کم نہ ہو، ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہمارا جھنڈا اونچا رہے، اور یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہمارا مال کم نہ ہو۔ تو ٹھیک ہے، جو ہم چاہتے ہیں وہ کیسے حاصل ہوگا، اس میں طریقہ بتایا گیا۔ بھئی آپ چاہتے ہیں تو طریقہ یہ رہا، استعمال کیجئے، نہیں حاصل ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میدان محشر میں شکایت کرنا۔ اگر یہ چیزیں ہوئی تو یقیناً یہ چیزیں حاصل ہوں گی۔ یہاں ایک بات میں آپ کو بتا دوں، صدقہ سے مال کم نہیں ہوتا، یہ جملہ، معافی سے عزت کم نہیں ہوتی یہ بات، اور جھکنے سے اللہ بلند کرتا یہ بات، ہم سب کی سوچ کے خلاف ہے۔ ہماری سوچ اس کے بالکل پلٹ ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صدقہ کریں گے مال کم ہو جائے گا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ معاف کرو گے نا تو منہ پہ چڑھیں گے۔ ہاں، معاف تو کرنے کا ہی نہیں ہوتا ہے، معاف کرو گے تو یہ جری ہو جائیں گے، بہادر ہو جائیں گے، منہ پہ چڑھیں گے، سر پہ چڑھیں گے۔ ہمارے یہاں مشہور ہے اینٹ کا جواب پتھر سے دیا۔ ہاں، کوئی ایک دے تو بدلے میں 100 دو، یہ ہمارے معاشرے کے مشہور جملے۔ ہاں، کوئی تمہیں چھیڑے پورے خاندان کو تباہ کر، یہ ہمارے معاشرے میں سلوگن ہے، یہ سوچ ہے، فکر ہے کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دینا وغیرہ وغیرہ۔ جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سوچ دی، آپ کو عزت چاہیے نا، عزت چاہتے ہیں، اگر عزت چاہیے تو آپ کو ایک کام کرنا پڑے گا، معاف کرنا پڑے گا۔ معاف کرتے جاؤ گے عزت بڑھتی جائے گی۔ اور تیسری چیز تواضع، جھکنا پڑے گا، جھکو گے تو اللہ بڑھائے گا۔ اور ہمارے معاشرے میں سلوگن یہ ہے، فکر یہ ہے، سر کٹ جائے سر جھکے گا نہیں۔ ہاں، سر کٹانا منظور ہے، سر جھکانا منظور نہیں۔ آپ کو پتہ ہے رشتے ناطے میں کوئی اگر کہیں پر اتنا سا جھک جائے تو رشتہ بچ سکتا ہے۔ وہاں دیکھے ہوں گے تیرے جیسے ہزاروں، مت آؤ میرے گھر، مت بولو، مت رکھو مجھ سے، میں تو نہیں جھکوں گا۔ اور پھر یہ سمجھتے ہیں کہ آج جھکوں گا تو یہ جھکاتے رہیں گے۔
میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، کائنات میں اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے زیادہ عزت والا کون؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جذباتی جواب نہیں چاہیے۔ کیا حقیقت میں آپ کو لگتا ہے کہ کائنات میں سب سے زیادہ عزت محمد رسول اللہ کی ہے؟ لگتا ہے یہ جذبات میں، بس مسلمان ہیں تو جذبات میں بہہ گئے، ایموشن میں کہہ دیا، ایسا تو نہیں ہے نا؟ سچا جواب ہے، حقیقی جواب ہے نا۔ اگلا سوال، کائنات میں سب سے زیادہ معاف کرنے والا کون؟ جی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بھی جواب سچا ہے یا جذباتی؟ ہاں سچا ہی ہے نا۔ دیکھیں اب اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر پریکٹیکلی یہ کر کے دکھایا کہ دنیا میں ان سے زیادہ کوئی معاف کرنے والا نہیں ہو سکتا، تو دنیا میں ان سے زیادہ کوئی عزت پانے والا نہیں ہو سکتا۔ جب پریکٹیکل ہمارے سامنے ہے، زندہ تصویر ہمارے سامنے ہے، تو پھر ہمیں یہ سوچ کہاں سے ملی کہ معاف کرو گے تو چڑھ جائیں گے، معاف کرو گے تو عزت نہیں کریں گے، معاف کرو گے تو ذلیل کریں گے؟ یہ عملی تصویر نہیں دکھائی دیتی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 13 سالوں تک نبوت کی وجہ سے ایک ایک سانس جنہوں نے دشوار کر دیا تھا۔ 8 ہجری میں جب اسی مکہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قبضہ ہوا، فتح ہو گیا مکہ، آج مکہ کفار کا نہیں رہا، مسلمانوں کا ہو گیا۔ سن 8 ہجری میں رمضان کے مہینے میں مکہ فتح ہو گیا۔ جب مکہ فتح ہوا تو جن لوگوں نے 10 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو ستایا تھا، 15 سال پہلے صحابہ کرام پر ظلم کیا تھا، 20 سال پہلے صحابہ کرام کو گلیوں میں گھسیٹا تھا، وہ سارے کے سارے لوگ اس دن تھر تھر کانپ رہے تھے کہ یا تو ہمیں گھر چھوڑ کر بھاگنا پڑے گا یا ہماری جان کی بخشش نہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں داخل ہو رہے تھے تو انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ کی گردن مبارک جھکی ہوئی، کہیں کسی کو یہ نہ لگے کہ آج مکہ فتح ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکڑ گئے، نہیں، آپ نے گردنیں جھکا کر مکہ میں داخلہ لیا، اور مکہ میں داخل ہونے کے بعد کعبۃ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کہا لا تثریب علیکم الیوم انتم الطلقاء، آج کسی سے پوچھا بھی نہیں جائے گا کہ تم نے یہ ساری حرکتیں کیوں کی تھی۔ لا تثریب علیکم الیوم، تم سے کوئی سرزنش نہیں، تم سے کوئی پوچھ تاچھ نہیں، کوئی تفتیش نہیں، تمہیں کٹ گھرے میں کھڑا بھی نہیں کیا جائے گا۔ سزا دینا تو بہت دور کی بات، تمہاری غلطیوں اور تمہاری کوتاہیوں کی سزا تو جب دی جائے گی نا جب جرم ثابت ہو جائے، اور جرم ثابت کرنے کے لیے تمہیں کٹ گھرے میں لانا پڑے گا، کٹ گھرے میں تم سے پوچھ تاچھ کرنی پڑے گی، تم سے کوئی پوچھ تاچھ ہی نہیں ہے۔ انتم الطلقاء، تم سب کے سب آزاد، سب کو معاف کیا۔ ایسی معافی دنیا میں دوبارہ نہ دیکھی گئی نہ دیکھی جا سکتی ہے۔ تو معاف کرنے سے عزت بڑھتی ہے، یہ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بول نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس بات کی تصویر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تواضع کوئی اختیار کر سکتا ہے؟ تواضع کا مطلب شاید ہم نہیں جانتے۔ تواضع کا مطلب ہوتا ہے ہر کسی کو خود سے بہتر سمجھنا، یہ تواضع ہوتا ہے۔ اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر نہیں سمجھنا، بلکہ ہر کسی کو اپنے سے بہتر سمجھنا، یا کم سے کم کسی کو خود سے کمتر نہیں سمجھنا، یہ تواضع۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان ہوتے تھے تو کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ کون صحابی ہیں اور کون نبی ہیں، پتہ نہیں چلتا تھا۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب پہلی بار مسلمانوں نے بیت المقدس فتح کیا تو عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیت المقدس پہنچے تو مزے کی بات یہ ہے کہ جس سواری پر عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوار تھے، ان کے ساتھ وہ سواری ان کے غلام بھی شیئر کر رہے تھے، ان کے ساتھ وہ سواری ان کے غلام بھی شیئر کر رہے تھے۔ تھوڑی دیر وہ سواری پر ہوتے، غلام پیدل چلتا نکیل پکڑ کر، اور تھوڑی دیر غلام سواری پر ہوتے اور عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب بیت المقدس پہنچنے کی باری آئی تو باری
غلام کی سواری کی تھی اور عمر ابن خطاب کی پیدل چلنے کی تھی. غلام نے کہا کہ آپ امیر المومنین ہیں، یہاں تو اچھا نہیں لگے گا، آپ سواری پر بیٹھ جائیں، میں پیدل چل لیں. نہیں، باری باری ہے، عدل عدل ہے. جب بیت المقدس پر پہنچے تو حال یہ تھا کہ عمر ابن خطاب پیدل تھے نقیل پکڑ کر اور غلام سواری پر تھا رضی اللہ تعالیٰ. آئی بات سمجھ میں؟ یہ تواضع کی انتہا ہے. آپ مجھے بتائیے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تواضع یہ تھا کہ مدینہ کی کوئی معمولی بچی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑتی اور اپنے گھر لے جا کر اپنا کام کروا لیتی تھی. حدیث مجھ سے طلب کریں. ایک چھوٹی بچی آتی، عام بچی، کسی صحابی کی نہیں، کسی اعلیٰ مرتبے کی نہیں، ایک عام بچی مدینے کی آتی، باندھی بھی ہوتی تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر لے جاتی اور بکریوں کا دودھ نکلوا لیتی تھی کہ اللہ کے رسول ذرا دودھ نکال دیجیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات فرماتی ہیں کہ جب تک آپ گھر میں ہوتے کوشش کرتے کہ اپنا کام خود کر لیں. آپ اپنے جوتے درست کر لیا کرتے تھے، آپ اپنے کپڑوں میں کہیں سلائی کی ضرورت ہے سلائی کر لیا کرتے تھے، اگر گھر میں صفائی کی ضرورت ہے صفائی کر لیا کرتے تھے. ہمارے یہاں تھوڑی سی عزت اور تھوڑا سا رتبہ کسی کو حاصل ہو جائے تو انہیں پانی بھی کوئی اور بھر کے دے گا، تولیہ بھی کوئی اور لا کر رکھ کے دے گا، کپڑا بھی کوئی اور لا کر دے گا، وغیرہ وغیرہ. اپنا بھی کام کرنا توہین سمجھتے ہیں. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا بھی کام کر لیتے تھے اور جس محترمہ کے یہاں ہوتے ان کا بھی ہاتھ بٹا دیا کرتے تھے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تواضع تھا. اب بتائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اونچا مقام کسی کو حاصل ہے کائنات میں؟ اللہ تعالیٰ کے بعد کسی کا مقام اتنا بلند ہے؟ آپ قرآن مجید کی گواہی سنیں، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کر دیا. کائنات میں کوئی ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہو کہ ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کر دیا؟ جانتے ہیں یہ باتیں میں نے آپ تک کیوں پہنچائی؟ موجودہ دور میں ہمارے اخلاق، ہماری خود غرضی، ہماری کم ظرفی اور ہماری برداشت اور ضابطے کی طاقت میں کمی اسلام کو نقصان پہنچا رہی ہے. لوگ ہماری بد اخلاقی سے اسلام سے بدزن ہو رہے ہیں. لوگ مسلمانوں سے اسلام سیکھنا چاہتے ہیں، مسلمانوں کو دیکھتے ہیں اور مسلمانوں کی زندگی سے اسلام سمجھنا چاہتے ہیں، اور ہماری زندگی انہیں اتنا برا اسلام پیش کرتی ہے کہ وہ اسلام سے متنفر ہو جاتے ہیں. میں نے ایک بات نہ جانے کتنی بار کہی ہے، آج پھر کہہ رہا ہوں، میری زندگی میں اس سے زیادہ تکلیف دہ لمحہ نہیں آئے گا جب کسی انسان کو میں نے یہ کہتے ہوئے سنا کہ ایک اچھے آدمی کو دیکھ کر انہوں نے کہا کہ آپ اتنے اچھے آدمی ہیں مگر مسلمان ہیں، تعجب ہو رہا ہے. پتہ نہیں کسی کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے یا نہیں آتی، مجھے نہیں معلوم. یعنی ایک غیر مسلم کے ذہن میں یہ بیٹھا ہوا تھا کہ کوئی اچھا آدمی کون نہیں ہو سکتا؟ مسلمان نہیں ہو سکتا. اس نے ایک مسلمان کو اچھا دیکھا، اس کے اچھا ہونے کی گواہی دی، مگر تعجب کیا اس کے مسلمان ہونے کہ آپ اتنے اچھے آدمی ہیں، مجھے تعجب ہے کہ آپ مسلمان ہیں. یعنی مسلمان تو اچھا آدمی ہوتا ہی نہیں ہے، آپ کیسے اتنے اچھے ہو گئے؟ کیسے یہ تاثر ہم نے پہنچایا ہمارے معاشرے میں. یقین مانے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ 3 باتیں آج ہمیں گانٹ باندھ لینے کی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی وہ بات کہ اے نبی اللہ کی رحمت سے آپ نرم دل ہیں. اگر آپ بھی سخت دل ہوتے، آپ کی باتیں بھی سخت ہوتی تو دوسرے آپ پر ایمان لائے ہوئے صحابی بھی آپ کے ساتھ نہیں ٹک پاتے، وہ بھی آپ کو چھوڑ کر بھاگ جاتے، وہ بھی چلے جاتے آپ کو چھوڑ کر. اور یہ حدیث ذہن میں رہے، صدقہ سے مال کم نہیں ہوتا. آپ کو پتہ ہے دنیا میں محبت بانٹنے کا سب سے اعلیٰ ترین ذریعہ جو ہے وہ صدقہ ہے. سب سے اعلیٰ ترین ذریعہ جو ہے وہ صدقہ ہے. کبھی زکوٰۃ کے بارے میں خطبے میں آپ نے یہ باتیں شاید سنی ہوں. معلوم ہے آپ کو اللہ تعالیٰ نے معیشت تقسیم کرتے وقت اپنی مرضی چلائی ہے، برابری نہیں کی ہے. برابری نہیں کی ہے، ہر ایک کو اللہ نے برابر مال نہیں دیا ہے. اللہ نے اپنی مرضی چلائی، جس کو جتنا دینا چاہا دیا. پتہ ہے آپ کو ایک آدمی کو اگر کروڑوں دیا ہے اللہ نے،
اور ایک آدمی اگر 2 وقت کی روٹی کا بھی محتاج ہے تو پتہ ہے وہ 2 وقت کی روٹی کا محتاج اگر کروڑ پتی سے صرف 2 وقت کی روٹی روز حاصل کر لینا تو وہ اسے اربوں کی دعائیں دے جاتا. نہیں آئی بات سمجھ میں؟ یعنی ایک غریب کسی کروڑ پتی سے اس کی جائیداد میں آدھا حصہ نہیں چاہتا، وہ تو اتنا سا چاہتا ہے اور اتنا سا اس کو مل جائے تو وہ یقین مانے آپ باہر نکلیں تو آپ کی جوتی سیدھی کرنے کے لیے تیار ہو جائے. صرف اس کی بنیادی ضرورت اگر پوری کرتا ہے. اور یہ صدقہ کون کرے گا؟ مالدار صدقے کریں گے نا. مالدار اگر غریبوں کی غربت کا خیال رکھتے چلے جائیں تو معاشرے میں مالدار اور غریب کے درمیان جو نفرت کا معاملہ ہے وہ سمجھ رہے ہیں. آج ہوتا یہ ہے کہ ایک غریب جب مالدار کو دیکھتا ہے تو اندر حسد محسوس کرتا ہے، جلن محسوس کرتا ہے، بغض محسوس کرتا ہے. بڑے لوگ ہیں اتنا تو پھینک دیتے ہیں جتنا ہماری نسلیں پل جائیں. اندر سے وہ گالیاں دیتے ہیں، اندر سے وہ پتہ نہیں عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کو محبت چاہیے نا، لوگوں کی محبت چاہیے، کیا کریے؟ صدقہ کریے. اور یہ سلیقہ دیا کہ صدقہ سے مال کم نہیں ہوتا. کیسے کم نہیں ہوتا بھائی؟ یہ تو عجیب و غریب لاجک ہے. 100 روپے ہے، 10 روپے صدقہ کر دیں گے تو 90 ہی بچیں گے نا. ہمارے اساتذہ نے کئی طریقے سے اس کو سمجھایا ہے. پہلا طریقہ یہ کہ آپ کے پاس 100 روپے ہیں، آپ 100 روپے سے کچھ خریدنے جا رہے ہیں تو عین ممکن ہے کہ 100 روپے کی کوئی چیز آپ کو 80 میں بھی مل جائے اور 100 روپے کی کوئی چیز آپ کو 120 میں بھی مل جائے، 100 روپے میں بھی مل جائے. یہ ممکن ہے یا نہیں بھائی؟ جب بھی ہم زندگی میں خریداری کرنے جاتے ہیں تو جب کوئی چیز خرید لیتے ہیں بعد میں پتہ چلتا ہے یہ تو اور کم میں مل جاتا ہے، پھر ہمیں افسوس ہوتا ہے یار اتنے کا نقصان ہو گیا. یعنی اللہ تعالیٰ یہ فرمانا چاہتا ہے کہ آپ صدقہ تو کرو، اللہ کے بندوں کو خوشیاں تو بانٹو. جتنا بچا ہے اتنے میں اللہ اتنے کا کام کروا دے گا جو آپ نے خرچ کیا. تو کم ہوا مال کم ہوا بھائی. 100 میں سے 20 آپ نے خرچ کر دیے نا، اب اللہ تعالیٰ آپ کے 80 سے 120 کا کام نکلوا دے گا. ہاں آپ اپنے 80 سے کچھ تو کرو گے، جو بھی کرو گے وہ اللہ ایسے کروا دے گا جو 120 میں بھی نہ ہوتا. تو صدقہ سے مال کم ہوا؟ نہیں کم ہوا، کیونکہ آپ نے 100 روپے تہ لگا کے رکھ لیے، صدقہ نہیں کیا. آپ سمجھ رہے ہو میں راشن لوں گا، پانی لوں گا، فلاں لوں گا، فلاں لوں گا. پتہ چلا گھر سے باہر نکلے تھے کسی نے ٹھونک دیا، وہ 100 روپے تو نہیں، اندر سے اور 500 روپے لگ گئے آپ کی ٹھوکائی صحیح ہونے. ہاں آپ صدقہ تو کرو، اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے بچا کے رکھے گا. بتائیے کم ہوا؟ کم ہوا؟ نہیں ہوا نا کم. صدقہ مصیبتوں سے بچاتی ہے. کیوں کہا گیا کہ صدقہ آفتوں کو ٹالتی. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة